صالحا بحب الحسن والحسین بعلى اعلی اصواتكم اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور مرزا فضل حسین بیگ مرحوم ابن مرزا ظفر حسین بیگ مرحوم کی روح کو احسان فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا يحسن معه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نادي عليا مظهر الأجائب تجد هونا لك في النوائب كل هم وهم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي ثم الصلاة والسلام على رسوله المبين الملقب طه وياسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم اور بزرگان اقوام و ملت، خداوند عالم نے اس کائنات کی ہر شے کو خلق کیا اور جتنی بھی اشیاء آپ کو نظر آ رہی ہے وہ سب اس کی مخلوقات میں سے، اور ان سب مخلوقات میں جو سب سے افضل مخلوق اس نے خلق کی وہ آپ حضرات کے ساتھ تھا. اس خدا نے آپ کو احسن تقویم پر خلق کیا. جب اس خدا نے اتنی بہترین خلقت کو خلق کیا تو اس نے چاہا کہ میں اس مخلوق کو بغیر کسی قاعدے کے
بغیر کسی طور و طریقے کے، بغیر احکام کے، بغیر رہبر کے، بغیر والی و وارث کے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اور جب خدا نے ان تمام مخلوقات کے ساتھ ساتھ اپنی سب سے بہتر مخلوق کے لیے قوانین و ضوابط کے لیے راستے ہموار کیے، تو اس خدا نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ خدا ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور اس رسول کا جو ولی ہے وہ اس رسول کا ولی ہے، اور تمہاری ذات کے اوپر بھی وہی ولی ہے۔ میں کہوں گا خداوند کریم یہاں ولایت سے بتلانا کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں نا، بات ہوئی نا کہ میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ اور آپ کے اوپر بہت بہتر طریقے سے واضح ہوگا ان الولایت تنقسم الی قسمین، ولایت کی دو قسمیں ہیں، اما ولایت تکوینیہ و اما ولایت تشریعیہ۔ ولایت یا تکوینیہ ہوگی، ولایت یا تشریعیہ ہوگی۔ ولایت تکوینیہ کیا ہے؟ ہے تصرف الموجود فی الموجود، تصرف کرنا موجود کا موجود میں۔ آپ پوچھیں کہنا کیا چاہتا ہے؟ ولایت تکوینیہ، اگر کوئی معصوم اپنی انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو کہے کہ اگ جا، وہ اگ جائے، ولایت تکوینیہ ہے۔ کوئی معصوم اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دے، ولایت تکوینیہ ہے۔ کوئی امام معصوم ایک شجر کو، ایک درخت کو حکم دے کہ آ اور آ کر میرا اکرام کر، وہ آئے بھی سلام بھی کرے واپس چلا جائے، ولایت تکوینیہ ہے۔ کوئی امام معصوم مسجد کوفہ میں بیٹھا ہو، اپنے دشمن کو انسان سے قلب میں تبدیل کر دے اور قلب سے انسان میں بدل دے، ولایت تکوینیہ ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ولایت تکوینیہ۔ لیکن مجھے ولایت تکوینیہ سے آج بحث نہیں کرنی ہے، مجھے بحث کرنی ہے ولایت تشریعیہ سے، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر یہ موضوع میں نے یہاں نہیں پڑھا تو کہیں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ ولایت کی دو قسمیں، اما یکون ولایت تکوینیہ و اما یکون ولایت تشریعیہ۔ سوال کیا، ولایت تشریعیہ کہتے کسے ہیں؟ کہ تصرف فی دین اللہ و احکامہ۔ ولایت تشریعیہ کہتے ہیں خداوند عالم کے دین اور اس کے احکام میں تصرف کرنا۔ اب مجھے بتلا دیں کہ کائنات میں کتنے علماء اور فقہاء ہیں جو اس بات کے قائل ہو کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی احکام شریعہ کو نفوذ کر سکتا ہے۔ اچھا، حکم شرعی کہتے کیسے ہیں؟ میں بالکل عام فہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ حکم شرعی کسے کہتے ہیں؟ حکم شرعی ہوا خطاب شرعی المتعلق بافعال المکلفین۔ یہ حکم شرعی ہے جو علماء مشہور کا جس پر اتفاق ہے وہ یہی تعریف احکام کی کرتے ہیں کہ حکم کسے کہتے ہیں۔ مثلا اقیموا الصلاۃ، صوموا، صلوا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جتنے بھی احکام ہیں۔ اب کیا ہے؟ ہوا خطاب شرعی المتعلق بافعال المکلفین، یہ تعریف ہے مشہور۔ دوسری تعریف کی گئی ہے احکام شریعہ کی، ہوا خطاب شرعی المتعلق بافعال المکلفین بالوضع بالاقتضاء او بالتخییر۔ یہ تعریفیں دونوں ہوئی
دونوں میں جو جھگڑے تھے مانعیت ہے افراد کو شامل ہونے سے یا اغیار کو شامل ہونے سے، یہ اپنی بحث ہے. لیکن جب جناب شہید صدر آئے انہوں نے ایک نئی تعریف کی، اور تعریف یہ کی کہ حکم شرعی وہ حکم ہے، کیا ہے؟ هو التشریع الصادر من اللہ لتنظیم الحیات الانسان. حکم شرعی کہتے ہیں اس حکم کو جو خدا کی طرف سے صادر ہے. میں ولایت تشریعہ کی بات کر رہا ہوں اور یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ولایت تشریعہ کسے کہتے ہیں؟ احکام شریعہ میں تداخل کرنے کا حق کسے ہے اور کسے نہیں ہے. هو التشریع الصادر من اللہ لتنظیم حیات الانسان. تمام علماء کو اس بات پر اتفاق ہے کہ جناب شہید صدر نے یہ تعریف کی. اب جیسے یہ تعریف ہمارے سامنے آتی ہے کہ احکام شریعہ وہ ہے جو خدا کی طرف سے جن کا نفوذ ہوتا ہے، جو صادر ہوتے ہیں خدا کی طرف سے، اور وجہ تشریع کیا ہے؟ لتنظیم الحیات الانسان. میں نے پہلے کہا تھا کہ احکام خدا نے کیوں رکھے؟ اس لیے رکھے تاکہ انسان کی حیات کو منظم رکھ سکے، بغیر قانون کے انسان کو نہ چھوڑے. خدا چاہتا ہے کہ انسان ان قوانین پر عمل کرے. کیوں؟ تاکہ اس کی زندگی مرتب و منظم ہو سکے اور وہ قرب خداوندی میں چلا جائے. یہ وجہ ہے اصدار احکام کی. اب جیسے جناب شہید صدر نے یہ تعریف کی کہ احکام شریعہ کا نفوذ صرف اور صرف خداوند عالم کی طرف سے ہو سکتا ہے، تو یہاں پر آ کر علماء کے 3 گروہ ہیں. پہلا گروہ بنا کہ جو یہ کہتا ہے کہ شریعت اور تشریع اور حکم کے انفاذ کا حق صرف خدا کو. 3 قول بنے، میں جلدی سے آپ کو بتلا دیتا ہوں، پھر ان کی ادلہ پہ بحث کرتے ہیں. پہلا قول ان التشریع حق للہ سبحانہ وتعالی فقط ومن یقول بغیرہ فہو غالی. پہلا قول ہے کہ تشریع کا حق صرف اور صرف خداوند عالم کی ذات کے لیے مختص ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ حق کسی دوسرے کے لیے ثابت ہے، مثلا نبی کے لیے یا امام کے لیے، فہو غالی ہے. ایسا انسان کیا ہے؟ غالی ہے. اور غالی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول ہے ان التشریع ثابتۃ للہ ولنبیہ وللائمۃ الاطہار المعصومین. سلوات بھیج دیں محمد والے محمد. دوسرا قول. اب تیسرا قول کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ان التشریع ثابتۃ للہ ولنبیہ فقط، کہ تشریع کا حق صرف خداوند عالم کی ذات تک مختص ہے، اس کے بعد اگر یہ بڑھے گی تو نبی کی ذات تک بڑھ سکتی ہے. اس کے علاوہ کہیں کسی کو کوئی بھی حق تصرف تشریع میں نہیں ہے. میں جانتا ہوں موضوع بڑا خشک ہے، لیکن اگر میں یہاں نہیں پڑھوں گا تو میں جانتا ہوں کہیں نہیں پڑھ پاؤں گا. اس لیے میں نے علماء نجف کو اس موضوع کے لیے مختار قرار دیا. اب عزیزان محترم، یہ 3 قول ہے کہ حق تشریع صرف خداوند عالم کی ذات کے لیے ہے. پہلا، حق تشریع صرف خدا کے لیے ہے، اس کے نبی کے لیے ہے. تیسرا قول کہ حق تشریع صرف خدا کے لیے ہے، نہیں بلکہ خدا کے لیے بھی ہے، اس کے نبی کے لیے بھی ہے، اور ائمہ اطہار کے لیے بھی ہے. اب ہم پہلے قول پر آتے ہیں اور ہم کہیں گے جناب والا، جو آپ نے حکم تشریع کو مختص کیا ہے خداوند عالم کی ذات کے لیے، آیا برائیک و ہناک دلیل. سامنے والے نے جواب دیا میرے پاس دلیل قرآنی ہے.
نص قرآنی ہے. وہ کیا؟ ان الحکم الا للہ. قرآن کی صریح آیت ہے ان الحکم الا للہ کہ حکم صادر کرنا مختص ہے صرف اور صرف ذات خداوندی کے لیے. اس کے علاوہ کوئی حکم صادر نہیں کر سکتا. پہلی دلیل انہوں نے دی. اور یہ کس کا قول ہے؟ جل علماء سنہ و بعض من علماء شیعہ. اکثر فقہاء اہل سنت اس قول کے اوپر جمع ہے کہ تشریع کا حق صرف اور صرف خدا کو. اس کے علاوہ کسی کو حق کے تشریع نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نماز پڑھو، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ روزہ رکھو، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر نماز پڑھنا ہے تو اس طریقے سے پڑھنا ہے. پہلی دلیل ان الحکم الا للہ، یعنی لا حکم الا للہ. اور آپ جانتے اس کے جواب میں امیر المومنین نے کیا فرمایا تھا؟ یہ میرا پہلے بحث ہے نہیں. اب عزیزان محترم، میں نے کہا کوئی اور دلیل کہ جس وجہ سے تم نبی کو یا ائمہ اطہار کو نہیں مانتے کہ وہ حق تشریع رکھتے ہیں. کہا دوسری دلیل ہمارے پاس ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ خدا نے صراحتاً فرمایا ہے کہ میرے رسول آپ پہنچا دو جو آپ کو پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے. یعنی خدا بتلانا چاہتا ہے کہ نبی کے پاس حق تبلیغ ہے فقط، حق تشریع نہیں. دوسری دلیل میں نے کہا اچھا کوئی تیسری دلیل ہے؟ کہاں ہے؟ بہت سی دلیل. انہوں نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. سبحان اللہ. واہ واہ. حبیب ہم نے صرف آپ کو نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے، احکام کے صدور کے لیے نہیں بھیجا بلکہ تبلیغ احکام کے لیے بھیجا ہے. اب عزیزان محترم، کل یا جل اہل سنت کا یہ نظریہ ہے. اب یہیں پر ٹوک کے بتاتا چلوں، یہ ہے ان کے اقوال کہ خدا کے علاوہ کوئی حق تشریع نہیں رکھتا. میں نے کہا قول تو تو نے دیا، دلیل بھی تو نے دی، لیکن مقام عمل میں ثابت کر کے دکھا. لیکن مقام عمل میں اپنے قول کے برخلاف نظر آیا. پوچھو کیسے؟ میں نے کہا ذرا تصویب اشاعرہ کو اٹھا کے دیکھو. تصویب اشاعرہ اور معتزلہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر خدا نے کوئی حکم نہیں دیا اور ایک دو کتاب پڑھنے والا مفتی کسی نظریے تک پہنچے تو خدا اپنا حکم بدل کر اس مفتی کا حکم نافذ کر دیتا ہے. میں کہوں گا ملا دو رکعت کے ملا کو حق تشریع دے رہا ہے، نبی سے چھینا ہے. سلام ہے نا محمد وعلی محمد. سبحان اللہ بھائی. واہ واہ. قول ہے ان التشریع ثابتۃ للہ. دلیل آیت قرآنی اور مقام عمل میں بالکل برخلاف. اب آتے ہیں دوسرے قول کی طرف. ہے ان التشریع ثابتۃ لنبیہ فقط، کہ تشریع حق تشریع ثابت ہے صرف کس کے لیے؟ خدا کے لیے اور اس کے نبی کے لیے. حق التشریع ثابتۃ للہ ولی نبیہ. میں نے کہا اچھا آپ کی کیا دلہ ہے؟ اور یہ جو قول ہے یہ جل علماء شیعہ اور بعض یہ بل نوادر من علماء اہل سنت، نوادر وہ کیا کہتے ہیں کہ حق تشریع
احکام کا صدور، احکام کا نفاذ خداوند عالم کی ذات کے لیے اور نبی کے لیے صرف اور صرف۔ میں نے پوچھا دلیل کیا ہے، ادلہ کیا ہے؟ آیا جس طریقے سے علماء اہل سنت قرآن سے دلیل دے رہے تھے، آپ کے پاس بھی کچھ ہے یا صرف اقوال ہے؟ کہا نہیں، ہمارے پاس اقوال ہے اور دلیلیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے ہم بات کریں۔ میں نے کہا آپ کی ادلہ کیا ہے؟ کہا ہماری پہلی دلیل یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پہلی دلیل رسول کی تشریح کے ثبوت کے لیے یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے نبی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کلام نہیں کرتا، مگر وہ کلام کرتا ہے جو اس کی طرف سے نافذ ہوتا ہے۔ میں کہنا کیا چاہتے ہوں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا بتلا دینا چاہتا ہے کہ اگر میرے نبی کی طرف سے کوئی امر صادر ہو تو وہ گویا ایسا ہی ہے جیسے میری طرف سے صادر ہوگا، اس کی اطاعت ایسے ہی واجب ہے جیسے میرے امر کی اطاعت واجب ہے۔ دوسری کوئی دلیل ہے؟ کہاں ہے؟ میں یوتِ الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، یعنی کل امر قد صدر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانتزل هذا المکلم فهو كالامر الذي صدر من اللہ۔ وہ اس امر کی طرح ہے جیسے خدا سے صادر ہوا ہو۔ میں نے کہا اور کوئی دلیل ہے؟ کہا روایت متواترہ الثابتہ عند اہل السنہ و عند اہل الشیعہ ایضاً، روایت متواترہ ہے جو ثابت ہے دونوں فریقین کے نزدیک۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرامہ حرام الی یوم القیامہ۔ محمد کا حلال کیا ہوا کوئی بھی فعل قیامت تک حلال، اس کا حرام کیا ہوا کوئی بھی فعل قیامت تک حرام۔ اور اگر کوئی نہ مانے تو میں بتلاتا چلوں، اگر نبی کو حق تصرف نہ ہوتا شریعت میں، احکام خداوندی میں، تو آج بھی سارے کے سارے مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ حق تشریع اللہ کا حق ہے، وہ جب بھی نماز ظہر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز عصر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز عشاء کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ جان لیں کہ نماز ظہر 4 رکعت خدا کی طرف سے نہیں نبی کی طرف سے ہے۔ نہ مجھے نہیں لگتا میں پہنچا پایا ہوں، پہنچاتا ہوں۔ جب خداوند کریم نے چاہا کہ میں اس بہترین مخلوق کو جس کو میں نے حسن تقویم پر خلق کیا، میں انشاءاللہ ٹائم پہ اتروں گا، پریشانی کی بات نہیں، جس کو میں نے حسن تقویم پر خلق کیا ہے، اس کو اپنے سے قریب تر بلاؤں، تو خداوند عالم نے اپنے نبی سے، اپنے رسول سے مطالبہ کیا، تعال میرے حبیب آ جاؤ، ملاقات۔ اب نبی گئے معراج کے اوپر، چلے گئے نبی، پردے ہٹے، دعا سلام ہوا، جو ضیافت ہونی تھی ہوئی۔ اب خداوند عالم نے اپنے نبی کو متعدد تحائف سے نوازا، اور جب لقاء
خدا کے ساتھ ختم ہوئی اور نبی پلٹے آسمان سے زمین کی طرف تو 7ویں سے 6 پر 6 سے 5ویں پر آتے رہے. نبی کھڑے ہیں، انبیاء کھڑے ہیں، رسول کھڑے ہیں، اولیاء کھڑے ہیں، کسی کے اندر جرت نہیں کہ سلام کرنے کی نتاب رکھتا. سبحان اللہ. یہ جلالت ہے تمہارے نبی کی. لیکن وہیں پر موسیٰ جیسا بھی نبی کھڑا ہوا تھا. دیکھا رسول اللہ بچا رہے، کہا السلام علیکم یا نبی اللہ، خدا کے نبی آپ پر ہمارا سلام. کیا کیا تحائف لیے جا رہے ہو اپنی امت کے لیے؟ کیا کیا تحفہ خدا سے لیے؟ تحائف تو بہت زیادہ ہے، لیکن ان تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ میرے پاس میری امت کے لیے نماز ہے، صلاۃ ہے. اچھا سوال کیا جناب موسیٰ نے، کتنی رکعت ہے دن میں کتنا پڑھنا ہے؟ کہا 50 رکعات، 50 رکعت پڑھنا ہے. واہ واہ واہ. جناب موسیٰ نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی امت انجام نہ دے پائے گی. ارجع الی ربک وقل منہ خفف. پلٹو اور کہو مولا کچھ کمی کرو، پڑھ نہ پائے گی 50 رکعت. اب نبی پلٹے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جتنی بھی مرتبہ پلٹے مجھے نہیں پتا، لیکن جب آخری مرتبہ پلٹے تو نماز یومیہ بچی صرف 10 رکعت. نماز یومیہ کی جو مقدار باقی تھی رسول کے ہاتھوں میں تحائف کے اندر، وہ تھی 10 رکعت. صبح کی 2، ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 2، عشاء کی 2. ادھر موسیٰ بھی خوش، ادھر نبی بھی خوش. اب عزیزان محترم، اب سوال کرو کہ 2 سے 4 ظہر کی ہوئی کیوں، 2 سے 3 مغرب کی ہوئی کیوں، 2 سے 4 عشاء کی ہوئی کیوں؟ اب قسم بخدا نبی پلٹ آئے، خدا نے نبی کو تحفہ دیا حسن کی صورت میں. سبحان اللہ. خدا نے نبی کو تحفہ دیا حسین کی صورت میں. اب نبی چاہتے ہیں خدا کا شکر ادا کرے، سمجھ میں نہیں آتا کیسے کرے. اب کا خدا بند کریم میں چاہتا ہوں کہ تیرا شکریہ ادا کروں، تو اس طریقے سے کرتا ہوں جب بھی میرا امتی نماز پڑھنے کھڑا ہوگا تو وہ 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھے گا. اہل سنت سمجھ لو، 4 رکعت خدا کی نہیں نبی کی ہے، اور نہ صرف نبی کی نہیں، بسبب ولادت الامام الحسن والحسین. نعرہ حیدری. سبحان اللہ بھائی. واہ واہ. تیسرا قول، خدا آپ سب کو سلامت رکھے. تیسرا قول، ان التشریع ثابتۃ للہ ولنبیہ وللائمۃ الاطہار المعصومین علیہم افضل الصلاۃ واتم الصلاۃ. سبحان اللہ. حق تشریع ثابت ہے خدا کے لیے بھی، اس کے رسول کے لیے بھی، اور انبیاء کے لیے بھی. خدا کے لیے ثابت ہے ان الحکم الا للہ، اس کے رسول کے لیے ثابت ہے حلال محمد حلال الى یوم القیامہ و حرامہ حرام الى یوم القیامہ. اب بات آتی ہے کہ آیا حق تشریع آئمہ اطہار کے
لیے ثابت ہے کہ نہیں؟ وما ہوا دلیل علی ذالک، آیا دلیل بھی ہے کہ نہیں صرف قول ہے؟ تو میں سب سے پہلے دلیل دینا چاہوں گا ولایت تشریعہ کے ثبوت کے لیے، امیر المومنین کے لیے، ائمۃ اطہار کے لیے پہلے دلیل ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ کے سوال کرنے والا سوال کرے گا۔ میاں ولایت کی بحث چل رہی ہے، ولایت تکوینیہ ہے، آپ ولایت تشریعہ کا ثبوت کہاں سے نکال رہے ہو؟ میں کہوں گا ان الولایت فی ھذا المقام عام یشمل للتکوینیہ وللتشریعہ۔ ولایت یہاں پر خدا نے عام رکھی ہے، جس طریقے سے ولایت تکوینیہ کو شامل ہے اسی طریقے سے ولایت تشریعہ کو بھی شامل ہے۔ سلام ہے محمد وآل محمد پر۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ عزیزان محترم، سوال کرنے والے نے سوال کیا آیا کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا ذرا کتب فقہیہ اٹھا کے دیکھو، چھوٹے سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی، جہاں پر بھی باب الزکوٰۃ میں خیل کی اور برازون کی بات ہوئی ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں کیا آیا خیل اور برازون پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں، استحباب ثابت ہے کہ نہیں، وہاں پر پتہ چل جائے گا کہ خیل میں زکوٰۃ نہ خدا کی طرف سے ہے نہ اس کے نبی کی طرف سے ہے، بلکہ خیل اور برازون میں زکوٰۃ کو واجب کرنے والا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ میں نے کہا کوئی اور ادلہ ہے؟ کہا ہاں، کتب تواریخ اور روایت کو اٹھا کے دیکھ۔ امام جواد نے اپنے زمانے میں ذہب اور فضہ میں کیا واجب ہوتا ہے؟ زکوٰۃ، لیکن جناب امام جواد نے حکم نافذ کیا کہ ذہب اور فضہ میں اس سال لوگوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں بلکہ خمس واجب ہوگا۔ کیا بات ہے بھائی، واہ! یہ دلیل ہے، اور دلیل بالمصداق ہے۔ ذہب اور فضہ میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، خمس نہیں۔ امام نے خمس قرار دے کر بتایا کہ حق تشریع ثابت ہے ہمارے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی چیز کی تشریح کریں نہ کریں۔ اب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ جناب والا سے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عام انسان خدا کے احکام میں تصرف کرے، اس کے دین میں تصرف کرے؟ بس یہیں سے وہ جواب ملتا ہے عزیزان محترم کہ تم وہ ہو کہ جس نے اپنے نبی کو حق تصرف نہ دیا، اپنے 4 کتاب والے ملا کو دیا۔ اب اگر میں اپنے امام جواد کے لیے، اپنے امام علی کے لیے حق تصرف ولایت تشریعہ میں ثابت کروں تو اشکال آتا ہے کہ بڑھا دیتے ہو۔ اب عزیزان محترم سوال ہے کہ تشریعیہ، امور تشریعیہ میں حق تصرف ممکن نہیں کوئی بھی کر سکے، ایک عام انسان۔ اور یہ حق تشریع یا کوئی بھی حکم جب صادر ہوتا ہے تو وہ 2 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ایک مرحلہ ثبوت ہے اور دوسرا مرحلہ اثبات ہے۔ مرحلہ ثبوت گزرتا ہے 3 مراحلوں سے مل کر، جس میں پہلا مرحلہ ہوتا ہے ملاپ، دوسرا ہوتا ہے اعتبار، تیسرا ہوتا ہے ارادہ۔ اور خدا
جب کسی چیز کو نافذ کرتا ہے، مثلا کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو یہ پہلا مرحلہ ہے، مرحلہ ثبوت، کہ جس میں ملاک کو دیکھا جاتا ہے، اعتبار دیکھا جاتا ہے، اور پھر ارادہ کیا جاتا ہے۔ اب جب خداوند کریم ان تینوں چیزوں کو کسی ذات سے مختص کر دے، پھر یہ اشکال نہیں آتا کہ بھلا امور تشریعہ میں کوئی عام انسان کیسے تداخل کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو وہ عام ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب مرحلہ اولا میں ثبوت کی بات کر رہے ہو، جو متکون ہوتا ہے ملاک یعنی مصلحت اور مفسدے سے، اعتبار سے، ارادے سے، تو جان لو مصلحت اور مفسدہ ان ذات مقدسہ سے جاننے والا کوئی اور نہیں، سب سے زیادہ یہ جانتے ہیں۔ رہی بات اعتبار کی، تو خدا کا اعتبار ان کے اوپر ایسا ہے کہ جیسا کسی کے اوپر نہیں۔ رہی بات ارادے کی، تو ان کے ارادے اور خدا کے ارادے میں اتنی مطابقت پائی جاتی ہے کہ خدا کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارا ارادہ وہی ارادہ ہے جو خدا کا ارادہ ہوتا ہے۔ رہی بات مرحلے اس بات کی، تو مرحلہ اس بات کو اگر عام زبان میں کہنا چاہوں تو مرحلہ اس بات کہتے ہیں اس مرحلے کو کہ جس مرحلے میں کسی بھی حکم کا ابراز ہوتا ہے۔ هو الابراز لحکم او لامر او الاظہار۔ اب یہ اظہار دو طریقے سے ہوتا ہے، اما یکون بآیت قرآنیہ و اما یکون بالروایہ الواردہ من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور من الائمۃ الاطہار۔ تو اب یہ جو امور آ رہے ہیں دونوں مراحل سے نکلتے ہوئے، عزیزان محترم، اعتبار مصلحت، مصلحت کا پایا جانا، ملاک کا پایا جانا، اعتبار کا پایا جانا، ارادے کا پایا جانا، اس کے بعد ابراز حکم یا تو آیت کے ذریعے یا روایت کے ذریعے۔ اب یہ کبھی حکم کا ابراز اپنے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے حکم کا ابراز کبھی نبی کرتا ہے کسی آیت کے ذریعے، مثلا کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، خدا نے کہا ہے کہ نماز کو قائم کرو تو کرو۔ کبھی یہی حکم کا ابراز آیت قرآنی کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ روایت کے ذریعے ہوتا ہے، اور جب یہ آیات کے بجائے روایت کے ذریعے ہوتا ہے تو اس میں دو مرحلے ہوتے ہیں، کبھی حکم کا نفوذ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، ابراز کرنے والا ہوتا ہے نبی، دوسری صورت میں حکم کا اصدار بھی نبی کرتا ہے اور ابراز بھی نبی کرتا ہے، تیسری صورت میں حکم کا اصدار بھی نبی کے ساتھ ساتھ ائمہ اور انبیاء کرتے ہیں، اسی طریقے سے ابراز بھی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں۔ سلام علیہ محمد، اس سے بڑا کریں سلام علیہ محمد والے سبحان اللہ۔ تو یہ حقوق ثابت ہے جس طریقے سے خدا کے لیے، ویسے ہی ثابت ہے نبی کے لیے، ویسے ہی ثابت ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے۔ لیکن لمحہ فکر عزیزان محترم یہی ہے کہ جو ذات اتنی مقدس تھی کہ جن اغوات کو خداوند کریم نے کہا کہ تم میرے حق تشریع اسلام شامل ہو، تم چاہو تو کسی حکم کا اصدار کر سکتے ہو، بعد رسول وہ ظلم و ستم ہوئے اس خاندان کے اوپر کہ جن کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ ارباب ازاد تاریخ نے بتایا کہ بعد رسول زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ جناب سیدہ کے دروازے پر ملعون آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے۔ فراق رسول علی سے دیکھا گیا، فراق فاطمہ زہرا بھی علی نے دیکھا، آخر
علی کے پاس اور علی کے ساتھ وہ رات آئی کہ جس رات میں علی مدعو ہے اپنی بیٹی کے یہاں اور روزہ افطار کرنے کے لیے جناب ام کلثوم کے پاس جاتے ہیں. جناب ام کلثوم سفرے پر نمک جو کہ 2 روٹی اور دودھ رکھتی ہے. باپ بیٹی سے کہتا ہے بیٹی تو چاہتی ہے کہ تیرا باپ روز قیامت دیر تک کھڑا ہو کر حساب دیتا رہے. بیٹی نے غذاؤں میں سے غذا اٹھا لے. جناب ام کلثوم چاہتی ہے کہ دودھ کا پیالہ رہنے دے, نمک کو اٹھا لے, لیکن امام کہتے بیٹا کوفے میں بہت ہی یتیم ہے جنہیں دودھ پینے کو نہیں ملتا, دودھ اٹھا لو نمک رہنے دو. ارباب ازا روزے کو افطار کیا, امام مصلی کے اوپر گئے, رات بھر عبادت کرتے رہے. عبادت کرتے کرتے ایک مرتبہ امام علی مصلی سے اٹھے اور گھر سے نکل کر صحن خانہ میں آئے. صحن خانہ میں آ کر کہتے ہیں کہ قسم بخدا یہی وہ رات ہے جس کا وعدہ مجھ سے کیا گیا ہے. امام علی داخل ہو جاتے ہیں, کچھ دیر بعد پھر نکلتے ہیں, کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر مصلی پر جاتے ہیں, تھوڑی دیر بعد پھر آتے ہیں اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں اللہم بارک لی فی الموت, اللہم بارک لی فی لقائے. اے میرے معبود میری موت میں برکت دے. اور باب ازا وہ وقت آیا کہ جب امام گھر سے نکلے, گھر سے نکلنے کے بعد مسجد میں داخل ہوئے, اب استحباب کو انجام دیا. وقت اذان آیا, امام آج خود مؤذن بنے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کان پر رکھ کر کہا اللہ اکبر. اور باب ازا میں کہوں گا کوفے کی دیواروں اس آواز کو اپنے اندر قید کر لو. آج کے بعد یہ آواز سنائی نہ دے گی. تاریخ بتاتی ہے کہ نہیں معلوم اس رات امام کی آواز میں کیا بے چینی تھی کہ جتنے بھی کوفے والے تھے سب اپنے بستر سے اٹھ گئے اور امام کی آواز سن کر رونے لگے. اور امام ازا, امام نے اذان کو تمام کرنے کے بعد مصلی پر پہنچے. مصلی پر پہنچنے کے بعد واجب نماز کے لیے نیت کو کیا. اب امام نماز واجب کی پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے جیسے ہی فارغ ہوئے, ابن ملجم آگے بڑھا, امام کے سر پر وار کیا, آواز آسمانی آئی تحجمت واللہ ارکان الہدا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیم الامر. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا فضل حسین بیگ, مرحوم مرزا زوار حسین بیگ مرحوم کی روح کے ساتھ